Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today, we will be concluding on the lecture that we had been continuing based on international cultural influences on choice of a consumer. Along with this time, we will also try and really understand the various strategies, marketing strategies which are available based on certain configurations of how the variety of cultures behave and how people are, where the segments are or not. At the end of the lecture, I will try and also bring in a phase, what we call influence from external frameworks, even though we had been discussing very significantly the influences that come about from the social classes, from our own motivational factors, our needs, so on and so forth. But here we are going to be looking at a very significant marketing tool available, which creates a kind of word of mouth, which is a very significant area, and marketers normally tend to believe that in most cases, word of mouth has got more significant impact than even promotion, and we'll look at those facts and a few figures to be able to determine how important it is, how do we go about it. But let's go back to a little bit of a recapitulation of what we were doing last time. We were discussing the logic of a world brand as against a local framework. So we had this word called glocal, which means something via media between the world and the local, and the discussion has been revolving around this concept that cultures are diverging, which requires local manifestation of all communications and brand strategies, whereas the global frame suggests that the cultures are converging. Therefore, it will be sensible to look at a world brand, which may be called a global brand. The problem in this logic is that where global brand affords a lot of economies of scale, we have discussed that economies of scales when we talked about, that means one ad which will be sufficient for the use across the world would reduce the cost per visibility to a consumer. On the other hand, if we were to create local ads, then we will be increasing the amount of cost that will be incurred in this area, but we will get the flexibility and we will be more focused towards the needs and the wants and the values of the local market. Like I said, this discussion still revolves around that whether the value systems, the need systems are all converging or there is still divergence in this. Having talked about this, there were some examples that I had given which are very significant, and I'm going to put those examples in front of you. If you recall an ad of Clear shampoo, Ronaldo, a football player, has been used. On the other side, we have a P&G's product, which is basically Head and Shoulders, where we find Afridi. Now, given these two, one should be able to determine which one is more world brand and what is more localized frame. And you can understand the reasons and why a model, where the model has been used for what purpose. This will help establish the concept. And you can also see that the same ad during this football season was seen around the world. So the same ad reduced the cost of advertising for that particular product. But on the other side, we find Head and Shoulders, and it is logical to see that in each country where Head and Shoulders is available, you will find a local model or a celebrity to endorse that product, which creates a big cost impact. But it is also related to a very common feature, that is association with the celebrity becomes more logical. Now, on the same ground, because it becomes very logical, but we still find that there is a confusion about what really constitutes a global brand. P&G has 16 well-renowned brands, but only 3 are considered to be world brands. For example, Pringles is one of them.
which is basically chips brand, which you normally find in a packet, which is long, but you have a man with mustaches. This is very well known around the world. Then they have a women hygiene product, which is called Always or Whisper, and so on and so forth. But there are certain companies which are really producing world products, world branded products. For example, Coca-Cola is one of them. Pantene is one. We have L'Oreal as a global brand, because you find they use models which are across the world, and it is not significant in any one country. Every country sees the same product, and they have more or less brand ambassadors which are well known around the world. Now, the other factor which we were discussing about what is known about the global brand and what is world brand known as, there are three things associated with the world brand, and we were discussing those three are, number one, quality. Then there is a global myth that the ideal is where the West is. And then third attachment is that the sense of corporate social responsibility becomes very critical. And we had been discussing that a number of research studies suggest that similar thought processes exist in about 12 nation study, where people considered that only 53% are global, who believe that a global brand has all these three characteristics, which means they are always signals for quality. They are also what we considered as ideal, and also that these brands have a concept called corporate social responsible behavior, which is very critical in the Western world. However, 23% are global dreamers who believe that yes, they may be global quality brands, there may be an ideal there, but they're not really concerned with corporate social responsibility. Then there is a group which is known as anti-global people. They believe that global brands or world brands are quality oriented, but they reject the concept that this is the ideal. And remember, the point which has been very critical in this framework, and this is again research which suggests that people tend to say that global brand is what we want to be, whereas local brands suggest what we are. So therefore, these kind of frameworks are quite nominal, and we need to understand them while we are looking at the world around in this area. But an important factor of a global brand is the logic that global brands can be extended. Now, global brand extension is one concept which is very significant, because a global brand extension would suggest that if we could use the same brand name to launch another product and it becomes successful, it would be a global brand extension. However, not all global brands extensions can be successful, for a simple reason that around the world, every brand may not enjoy the same similarity. And unless there is similarity with the product and there is a strong association of the brand with the new product which is being launched, extension might not be that sensible, particularly if we are going to be using it across the globe, because every country might have a different association with it. And I had been discussing, and we have been discussing this concept that it was related to mineral water. For example, in France, mineral water is associated with basically hygiene or clean water framework. But in Germany, it is considered to be more oriented towards the green or vegetarian concept. People who are more concerned with vegetarian lifestyle, more likelihood that they would be drinking mineral water. But in France, it will not be from that angle. It will be basically because they believe the tap water is not going to be clean. So mineral water is acceptable. Now, here is a very simple point that I'm making. In one country, the reason of use or association of a product is with a particular concept. In another country, it may be with totally a different concept. Therefore, when we talk about brand extensions, which is the logic of brands, that it facilitates launching new products with the same name because it becomes familiar, you launch it. However, the problem is in associations that are created. And like I was giving this example, it may be very difficult to understand every global brand's association in the mind of the country where this extension is going to be working.
There have been successful extensions, but normally we may not generalize this statement and try and use this to extend brands to other products which may be resulting in a failure. Now, keeping these two extremes in mind, there is the second part of a system, which means that we try and adapt both of them to certain framework where we can relate it having a global context or concept, but applied in a local context. Now, here, when we talk about this adaptive strategy of marketing global brands, what we are saying is that this brand is known worldwide. Communication may be tailored to a particular country for the purposes of meeting the value orientation of that particular country or group of people or a segment. As we do in a country, we normally tend to do this across the world in different countries and different geographical boundaries. Now, in many cases, therefore, for this adaptive strategy to become possible, local knowledge becomes very high criteria. And if we do not have this high criteria, we may find that we may not be able to really adapt the global brand to target into the local market. And if you realize and you watch, this is very typical of the e-commerce websites, where we find that in a number of research studies, we have considered that unless and until the content of the website is totally localized, it will become very difficult for it to be successful. Initially, what used to be considered was a simple translation of the original into the local language, but that may not work. And if it does not work, we have a problem. So most of the times we need to be able to link the world brand to the local environment through a number of factors, maybe language, maybe the color scheming, maybe aesthetics, so on and so forth. All of this becomes logical when we talk about how a global brand can adapt to the local conditions. But like I said, on the other side of the picture, it is very clear that sometimes the same global brand with only change in the language using the same models might suffice. And the reason I told you was that language creates familiarity, and when the familiarity comes into position, it becomes much easier that the world, the world brand concept can become successful. However, we will try and avoid stretching this logic too much, and we would rather make sure that whatever we do from the global point of view fits in with the local requirements, as has been proven by a number of companies who have been very successful in this logic. One of them, as I had mentioned, is McDonald's. Now, McDonald's icon or the cartoon figure that McDonald's uses is called Ronald McDonald. If you see the restaurants of McDonald's, you will always find Ronald McDonald sitting outside the door in a smiling mood. But then when this same message or same thing was taken to Japan, the problem was that in Japanese, the word R cannot be spoken. So it became very difficult. So what did they do? They changed the R to a D. So they called it Donald McDonald in Japan. This is very typical of an adaptive approach where global advertisers who have very deep knowledge of the local environment and differences normally tend to tailor their messages or supplemental messages more kind of effectively to suit the local requirements. Now, not only in terms of the icons or the language or the way the words are used, but most of the time, even the kind of ad that might be very significant. For example, the US customers are more interested in the product attributes, whereas in Taiwan, it is more aesthetics or the way the ad is placed. And in Spain, maybe the affiliation appeal, the appeal which is more in terms of a feminist desire to associate with or affiliate with somebody is more significant, and so forth. We find a number of examples of this adaptation. For example, in Pakistan, we find Coke, Diet Coke. Now, in certain countries, the concept of Diet Coke does not work. So what they call it is
Light, Coke Light. And similarly, Yahoo adapts it. There are so many other concepts which are very relevant in this adaptive process. What is important is to understand that anybody who is going to apply the adaptive process must be well versed in the local culture and must be able to differentiate or create the differences. Now, to be able to provide this kind of a mix, according to research, these factors are very important. For example, the local language. The localized product attributes are more important because they help you do it. Then we have models, celebrity models. We can have colors. We can have icons. The music also has a very important framework, which is basically what we call the background music. Now, all these things put together gives us a very good idea that adaptive process may be a very significant strategy, particularly when we are not sure whether one, which is totally a divergent policy where localized context is the only one available, or the world or global brand systems where the global brand is going to become the predominant framework. So there is a via media which may be very suitable for our purposes. Now what we are going to be looking at is to be able to understand whether the company should adopt a global or a world brand strategy, or a localized or standardized or localized conceptualization of the product and the brand communication. There has to be a framework to be able to study. But before this framework, and before I show you the graphs or the charts to be able to determine a matrix to help companies to understand what should be their logical strategy, we need to have a framework to study where we lie on a framework. Now, there are stages in which the company or the brands become global in terms of they start from somewhere, slowly they acquire awareness around the world, and people tend to start having perceptions about them. They come about to finally feel that they belong to the same country. So we'll look at these stages and see how the things go. The first stage is, number one, there is no knowledge of the brand, which means the brand is totally no knowledge. Country has no idea. In Pakistan, if I were to say, well, there is something called Rover, do you know? Most people will be able to say, no, we have no idea what Rover is. But that is the stage when there is no knowledge and there is no word except in the country where it is more popular. The second stage is that we understand that it is a brand, it's available in an international market, but it's not available locally. Now, this is what we might say in certain countries. If you look at it, a Mercedes-Benz, maybe 500 SEL, a coupe Mercedes, we know that it's available, but we do not have it in the country, or it's not being sold. Rolls-Royce, for example, is another major brand that we could know that, yes, it is available outside, but may not be available in the country. Same is the case with Jaguar as a car, and so forth. These things, including maybe Harley-Davidson and motorcycles and so on, there is a number of products which we are aware of, but they are not available locally. Now, here is again the third stage is that we know that it's a foreign, and it's now also available in the country. Here is where the concept of a country's country of origin issue comes in, whether we will look at it favorably or unfavorably. These are a number of products are there. We have heard a number of anecdotal evidence. I gave you examples of Harley-Davidson going to Japan, and Japan, Honda moving into America, and so on and so forth. So a viewpoint that whether country of origin has an impact on the product is the third stage, and people and marketers tend to negate the country of origin concept by putting the product in a better light. Now, the fourth stage of this framework is that the country, people know that its product is foreign, but it is being assembled locally or it's being produced locally. In the final stage, the product becomes global and it loses its national boundaries,
people do not even bother to find out which country does it come from. For example, a good product that we can talk about, or a brand we can talk about, is Nescafe. Now, Nescafe is a product where people do not even realize which company does it belong to and where does it come from, most of us. And we generally assume that it is a global brand with no real boundaries. There are so many other products, but we will now look at the basic strategy or the global or marketing strategies which may be relevant. For this purpose, I'll take you to the grid that I will present, and we can see these strategies that are logically applied and may be a guideline for developing various strategies, particularly in terms of whether you apply the localized concept or the global, or use a mix of them. Okay, now if you watch very carefully, this grid is composed of two areas basically. There is something called the product and then the communication area. So the product area and the communication area is placed on a grid, and then we find a strategy where the localization or the the global communication will take place. So the first two groups relate to the product strategy, which is standardized product or localized product, and communication strategies. We have a standardized communication or basically the localized communication. Now, keeping these two areas in mind, which are obviously broken down into four categories, we find that for a standardized product and a standardized communication, it would be more suitable that a global strategy should be brought into position, where we have the uniform product and a uniform message. A good example I've already talked about is Clear, the anti-dandruff shampoo, which is applying Ronaldo as its celebrity endorsement. Now, if you look at the localized product, but with a standardized message or communication, we will find it is a mixed strategy again. But in this context, the product has been localized to the requirements of the local market, but standardized communication is being generated which carries its unique selling points which are common around the world. And we find Pizza Hut or KFC's chicken, which the title is Finger Licking Good. These messages are now standardized. However, the product that is being located in the country, in Pakistan, if you look at it, is normally jisme chili bhi hogi or mirchein bhi hongi, and then there are certain concepts where tandoori is being brought into position, as well as tikka is being brought into position, which is not known or even available in the international markets. So where the product has been localized to the taste of the local market, local country, the message remains the same. The broad images, the kind of areas or the themes are the same. Now, if we move on to the strategy where we find that the product is standardized, but the communication is localized, we find again a mixed strategy format. In this, again, a good example is a P&G's Head and Shoulder, where we find that the product, which chemicals and every configuration of the product is customized around the world, is the same product. However, in communication, we find Shahid Afridi as the local celebrity who is endorsing this product, and around the world they will find separate endorsements. Finally, we find that there is a localized product with a local communication strategy, and for this purpose means the product has been customized for the country as well as the message, and we find this very common in Honda motorcycles. Honda motorcycles, for example, a 70cc motorcycle may not be relevant in any other country except Pakistan, where it is very typical for our environment, and we find that the message is of the same nature. Now, this is a broad framework where we can take a considered opinion whether we should apply a globalized strategy or a localized strategy, and this mix would be able to give us a very good idea. Now, as we was discussing that the research requires that we should be able to understand cultural analysis is done, we may need to try and figure out as to what kind of possible strategic frames that we can have. Now,
if you understand, there are certain products, we have been discussing that there are certain products which are considered to be high technology products, where when the technology moves in, more attributes and more common language is required. So अगर एक continuum पे हम देखें और continuum पे एक extreme पे हम ले जाएं high technology को और दूसरी तरफ हम ले जाएं ऐसे product को जिसमें high involvement हो, जो emotional हो, उसके अंदर touch की appeal ज़्यादा हो, तो we will be able to again find another strategic framework to help us see whether we should have a globalized or a localized strategy. Now, common चीज़ है कि जहाँ high technology product होगा तो उसकी जो ज़बान है वो scientific होगी, वो उस technology के हवाले से होगी. मिसाल के तौर पे in a computer we talk about a memory gigabytes. This is common. So if we want to establish that this computer or that computer has a very high level memory, we talk about in gigabytes, and which is common, understandable to every person. It is not related to any particular aspect. This aspect which I am talking about is basically cultural. Therefore, gigabytes का कोई ताल्लुक नहीं है किसी culture के साथ. It's technological, and we have this. Same is the case with camera resolutions, with television sets, which are high technology products. But like I was telling you, that there are certain areas which are more related to emotional, high involvement products, which give us internalized feeling, and we become quite involved in it because of our emotional features. और फिर लॉजिक समझाती है कि जहाँ हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट होगा वहाँ एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे और वो आसानी से ग्लोबल स्ट्रैटेजी में जा सकता है बिकॉज ज़बान ग्लोबल स्ट्रैटेजी की कॉमन होगी. बट जब हम बात करेंगे अ प्रोडक्ट विच इज़ मोर इमोशनली फ्रेम्ड, then we need to be very cognizant of the cultural values and the localized frames, और उस एरिया के हवाले से then we will be using the localized system. और उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर अमेरिका जाएं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर एट्रीब्यूट्स के बेस पे बिकते हैं. Why? Because of a certain logic behind that. We were talking about it, that the customers who are more knowledgeable, more outward oriented, more into merits and so on and so forth, they would like to look at the attributes, which is typical of high technology products. But certain countries are more emotionally appealing, more emotionally involved in things. और इसमें स्पेन का एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था, which basically means that products where high involvement, emotional appeals come in, most probably are targeted into the localized frame. और यही contextualization जो है, ये तकरीबन हर जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. Another area of developing strategies, whether they are going to be global or local, उसका एक और मॉडल है जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ. इस मॉडल के अंदर हम 3 P's को इस्तेमाल करेंगे to be able to decide which will be the most effective what do you call strategy for the purposes. और इसमें जब हम 3 P's को देखते हैं तो अगर आप गौर से देखें इस स्लाइड को तो इसमें प्लेस आपको बताया जा रहा है. प्लेस के स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो हैं वो 3 हैं. उसमें इकोनॉमी है, इकोनॉमी का नेचर यानी कि इकोनॉमी की हालत क्या है. पार्टनर्स की बात है कि उसमें प्रोडक्ट के हवाले से जो लोग हैं वो कितने उस प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व होंगे या उस ब्रांड में. और तीसरा कंपटीशन की हालत क्या होगी. सो इस फ्रेमवर्क का मकसद एक छोटा सा है कि जब आप ग्लोबल या लोकल कॉन्सेप्चुलाइजेशन की तरफ जाएं तो एक किस्म की एनालिसिस करने से एक चार्ट बनाने से ये सिंपलाइज्ड हो जाएगा, सिंपल बन जाएगा कि डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी. इसी तरह से जो दूसरा पी है हमने देखा वो पीपल या कस्टमर्स या उसके सोशल सेटअप के हवाले से है कि लोग जो हैं वो कितने सोफिस्टिकेटेड हैं, उस एरिया के अंदर सेगमेंट्स कितने हैं और उसके अंदर क्लासिफिकेशंस क्या हैं. अगर बहुत क्लासिफिकेशंस हैं तो वी माइट हैव अ डिफरेंट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, सो एंड सो फोर्थ. फाइनली वी हैव द प्रोडक्ट. Product itself has another 4 categories. Number 1 is technology. टेक्नोलॉजी की हालत क्या है, कल्चर का लेवल क्या है टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे, प्रोडक्ट की रेपुटेशन क्या है और प्रोडक्ट की परसेप्शन, लोगों के हवाले से उसकी परसेप्शनल फ्रेम्स वो हैं वो क्या हैं. अब इसको अगर आप देखें तो फिर हम देखेंगे कि 2 कॉलम्स बने हुए हैं. वन इज कॉल्ड द स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेम.
جو کہ ایک گلوبل یا ایک ورلڈ برانڈ کے لیے لاجیکل ہے، اور دوسری طرف لوکلائزیشن کے حوالے سے اسٹریٹجیز ہیں. اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو 3 پیز ہیں ان کی اگر آپ ایویلویشن کریں تو آپ کو ایک لاجیکل اسٹریٹجک آپشنز نظر آئیں گے جس کو ہم پھر ریویو کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر اکانومی پراسپرس ہے، پراسپرس اکانومی کا مطلب ہے کہ لوگوں کے پاس اسپینڈنگ جو منی ہے، ڈسکریشنری انکم جو ہے وہ زیادہ ہے. جہاں ڈسکریشنری انکم زیادہ ہوگی وہاں اتنی انوالومنٹ نہیں ہوتی لوگوں کی کسی چیز کے حوالے سے. پیپل آر مور سیٹسفائڈ، دے ہیو لاٹ آف پراسپیرٹی. دیئر فور since they are also very much into product knowledge, so وہاں ڈفرینسیشن تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایک ہی اسٹینڈرڈائز فارم جو ہے وہ چل سکتی ہے. لیکن لوکلائز فریم میں جہاں اسٹرگل زیادہ ہے، جہاں پیسہ اتنا نہیں ہو، تو وہاں مختلف قسم کی اسٹریٹجیز جو لوکل کنٹیکسٹ سے ملتی جلتی ہوں وہ اپلائی کریں گے، چاہے وہ پروڈکٹ کے حوالے سے ہو، چاہے اس کی پرائسنگ کے حوالے سے ہو، اینڈ سو فورتھ. یہ ایک لاجیکل چیز بنتی ہے، بیکاز یہاں اگر پرائس گرانی ہے تو پرائس گرانے کے لیے آپ پیکج کو چینج کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو کتاب بھی ہے ہماری، اگر آپ دیکھیں کنزیومر بیہیویئر کی جو لوکل ایڈیشن ہم استعمال کر رہے ہیں، انڈین ایڈیشن، تو اس کی اگر آپ اس کی کوالٹی کو دیکھیں تو اس کی کوالٹی بھی خاصی کمزور ہے لحاظ سے کہ اس کے اندر پیپر کا استعمال اور اس کی جو پرنٹنگ ہے اس میں. وجہ کہ یہ ان لوگوں کے لیے جہاں کیا نام ہے پرائس میں بھی کریٹیکل پوائنٹ. بٹ ان رچ کنٹریز دا ویسٹرن ورلڈ دا سیم فریم ول بی یوزڈ. انگلینڈ اور امریکہ میں ماسوائے کے پرائس جو ہے وہ ان کی اپنی کرنسی میں لکھی جائے گی، کتاب از ول بی ایگزیکٹلی ان دا سیم فارم. اسی طرح سے پارٹنرز جو کہ اس ایریا میں اس برانڈ کے آس پاس ہوں گے اور اس سے جو تعلق ہوگا وہ زیادہ کا ہے کم کا ہے، تو اگر کم لوگ ہوں گے تو اس میں ایک اسٹینڈرڈائز فارم چل سکتی ہے. لیکن اگر بہت سے اسٹیک ہولڈرز اس میں انوالوڈ ہوں تو پھر لوکلائزیشن کرنا لاجیکل بن جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کمپٹیشن لو ہے تو there is no reason why you have to differentiate yourself. but اگر کمپٹیشن بہت ہائی ہو، اور اس میں بھی کمپٹیشن ہائی ہونے کے بھی بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں. بہت سے ریزن یہ ہو سکتے ہیں کہ چونکہ لڑائی جو ہے وہ پرائس کے بیس پہ ہوگی تو کمپٹیشن آبویسلی زیادہ ہوگا. کمپٹیشن زیادہ ہوگا تو آپ لوکل فریمز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے. اب لوگوں کا جو کلچر اور یہاں جو سوشل سیکٹر ہے اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، اگر سوفسٹیکیشن ہے، لوگوں کی نالج بہت زیادہ ہے، تو پریفرنسز میں فرق نہیں ہوگا، بیکاز ایوری بڈی ہیز آلریڈی سین وٹ ایور از اویلیبل. جہاں سوفسٹیکیشن یا نالج کی کمی ہوگی تو وہاں لوگوں کے پریفرنسز ڈفرینٹ ہوں گے، اور کیونکہ ان کو اتنی نالج نہیں ہے تو وہ ہر چیز کو مختلف انداز سے دیکھیں گے. سو لوکل کانٹیکسٹ مائٹ بیکم لاجیکل. اسی طرح سیگمنٹس، اگر کم سیگمنٹس ہیں، اور سیگمنٹس بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سیگمنٹیشن کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ اگر ہوموجینس نیڈس جو ہیں وہ کم ہوں تو سیگمنٹس کم ہوں گے. ہوموجینس نیڈس اگر اور یا ہیٹروجینس نیڈس ہو جائیں جو کہ بہت زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمیں ہر سیگمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی نئی چیز کرنی پڑتی ہے. جہاں ہوموجینس ہوگا وہاں ایک ہی فریم چل جائے گا. تو اس بیسس کے اوپر سیگمنٹس اگر کم ہیں تو اسٹینڈرڈائزیشن چلے گی، اگر بہت زیادہ ہیں تو یہ اس کا الٹا ہو جائے گا جہاں بھی آپ کریں گے. اگر بہت ہیں in the sense of segments تو you will try and apply standardized forms. اگر بالکل ہی low ہیں, there is no way that you can find out that there is some kind of a segment, so you might like to bring new things in depending on the local conditions. Classifications, مثال کے طور پہ ایک ہی پروڈکٹ ہے وہ کنزیومر ڈیوریبلز میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بزنس میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت تھوڑے سے فرق ہیں تو آپ ایک ہی کانسیپچلائزیشن استعمال کر لیں. لیکن اگر بہت زیادہ کلاسیفیکیشنز ہیں اسی پروڈکٹ کے حوالے سے کنزیومر کے لیے, مارکیٹ کے لیے, ریٹیل کے لیے, انڈسٹری کے لیے, تو پھر وہاں لوکلائز فریمز آپ کو لگانے پڑیں گے. اب اسی طرح سے فائنلی پروڈکٹس کے اندر آتے ہیں تو پروڈکٹ میں خاص طور پہ ٹیکنالوجی, اگر ٹیکنالوجی ہائی اینڈ پہ ہے جیسے میں نے پہلے بھی
لاسٹ تھوڑا سا پہلے جب میں ڈسکس کر رہا تھا کنٹینیوم کے حوالے سے ہائی ٹیکنالوجی اور ہائی انوالومنٹ، تو جہاں ہائی ٹیکنالوجی کی بات ہوگی وہاں اسٹینڈرڈائزیشن ول بی مور لاجیکل. جہاں لو ٹیکنالوجی کی بات ہوگی تو وہ لاجک میں ہائی انوالومنٹ پروڈکٹ ہوں گے، تو وہ وہاں آپ زیادہ لوکلائزڈ کنٹینٹ استعمال کریں گے. اسی طرح کلچر، اگر کلچرل ڈفرینسیشن لو ہے تو اسٹینڈرڈائزیشن، ہائی ہے تو لوکلائزیشن. اسی طرح اگر ریپوٹیشن جو ہے کسی بھی پروڈکٹ کی وہ بہت ہائی ہے تو اس کے لیے گلوبل بات چل جائے گی، لیکن اگر کم ہے اور یا وہ پروڈکٹ تھوڑا ان نون ہے تو پھر اس کو لوکلائزڈ کنٹیکسٹ کے حوالے سے لانچ کیا جائے گا اور اس کو لایا جائے گا. اسی طرح سے پروڈکٹ کی جو پرسیپشنز ہیں، اگر اس پروڈکٹ کے متعلق پرسیپشنز آف کوالٹی، اس کی امیج، اس کا آئیڈیالزم ہونا یہ بہت ہائی ہے تو وہ پھر اسٹینڈرڈائز ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو آبویسلی اس کے مد مقابل وی ول ٹرائی اینڈ یوز دا لوکل کانٹیکسٹ. اب دس gives you a broad picture. You need to be able to read more on it and get this whole thought process cleared in terms of how can you apply these models to help developing strategies in relation to products. یہی نہیں، more or less ایک بہت بڑا ایگزامپل جو اس وقت گلوبلائزیشن کے حوالے سے کنٹیکچوئل چل رہا ہے وہ اسی طرح سے انڈسٹری کے بیس کے اوپر ہے یا ایک جرنلائز کنٹری بیس پہ ہے کہ جو انٹرنیشنل یا ملٹا نیشنل کمپنیز ہیں جب وہ لوکل یعنی کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں گھستی ہیں یا داخل ہوتی ہیں تو وہاں اسٹریٹجی کیسے چلائی جائے ان کے لیے بھی اور جو لوکل کمپیٹیٹرز ہیں ان کے لیے بھی. Now with this we come to the conclusion of this part of the lecture which was intended to bring to us the knowledge of how cultural differences within the international business environment influences and helps us to determine what strategies should be launched and how should we go about marketing the product, because ہم نے کہا کلچر جو ہیں ان کا انفلوئنس بہت سگنیفیکنٹ ہے ایک کنزیومر کے اوپر، چاہے وہ لوکل انوائرمنٹ میں ہو چاہے وہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں ہو. اور خاص طور پہ دس ہول ڈسکشن ٹک پلیس فرام دا پوائنٹ آف ویو آف ملٹی نیشنل کمپنیز اور دوز کمپنیز جو کوشش کر رہی ہوں کہ وہ باہر جاتی ہیں کسی ملک میں اور اپنا برانڈ اسٹیبلش کرنا چاہیں تو ان کے لیے اس میں کافی نالج ہے. اور یہ جو آخری ایریا تھا جو کہ میں نے 2 گریڈز دکھا کے اس میں صرف آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بہت سے فریمز ہیں، ان میں سے 2 فریمز جو میں نے یہاں ڈسکس کیے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ what would be the most suitable thing to do. Finally, to be able to come to a very strong conclusion, you will still have to go and carry out research in the country that you want to enter, and this goes for every multinational as well as Pakistani companies which are trying to go out, to be able to understand the local requirements and conditions and then see how or which will be the best option that we have. With this, this part is finished. Now I'm going to take you to a very interesting international trade phenomena جس کی مدد سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اور کون سے انفلوئنسز ہیں جو اب تک ہم ڈسکس کرتے رہے ان کے علاوہ جو ایک کنزیومر کے بیہیویئر پہ امپیکٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ سوشل سیکٹر، فیملی، ایج، all these have impacts on consumers' behavior. However, اس سے علاوہ بھی کوئی چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں، لیکن اس کو اسٹڈی کرنے کے علاوہ we need to also look at certain thoughts that comes to the mind. کہ میں نے جب آپ کو بتایا فریم ورک ہے کہ ایک پروڈکٹ ہے ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ دنیا میں چل رہا ہے، پھر ہمیں نالج آ جاتی ہے کہ یہ پروڈکٹ اویلیبل ہے لیکن ہمارے کو ملا نہیں ہے، پھر آتا ہے کہ وہ آہستہ سے انٹری ہوتی ہے، پروڈکٹ اویلیبل ہو جاتا ہے، بٹ وی آل نو دیٹ دس کمز فرام آؤٹ سائڈ. اب اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوگی کہ وائی از اٹ دیٹ سلولی سونی کیم انٹو پاکستان. اس سے پہلے پاکستان میں سونی نہیں تھا. ہمارے پاس ہمارے اپنے پروڈکٹس ہوں گے لیکن پھر دوسرے کمپنیز کے پروڈکٹس آنا شروع ہوتے ہیں، پھر یہیں ان کی پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اگر آپ غور سے دیکھیں تو اکانومی میں پھر یہاں سے ہم ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کنٹریز میں جہاں سے وہ پروڈکٹ پہلے ہمارے پاس آیا تھا. دس از اے ویری سگنیفیکنٹ فینومینا، اور اس کا ڈفیوژن جو پروسیس ہے آف مارکیٹس
اینڈ ٹیکنالوجی وہ اس کے پیچھے کیا نام ہے آپریٹو ہے. یہی چیز ہم اپنے بیسس کے اوپر کہ کسٹمر اور جو پروڈکٹس ہمارے پاس ہیں اس ملک میں یا ہم دیکھتے ہیں وہ ڈیفیوز کیسے ہوتے ہیں. جب انٹروڈیوس ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, پھر وہ گرو کرتے ہیں اور پھر پروڈکٹ لائف سائیکل کے کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ ایک ڈیفیوژن پروسیس ہے. ڈیفیوژن پروسیس کا اردو میں تقریباً آپ ترجمہ ایسا کر لیں کہ وہ چیز پھیلتی کیسے ہے پوری مارکیٹ کے اوپر, یا اس کے اندر سرعیت کیسے کرتی ہے. اس کو دیکھنے کے لیے وی ہیو ٹو start the discussion, and I will launch this discussion as of today. Part of this will be a background sort of a thing کہ تھوڑا economically we should be able to understand. مثال کے طور پہ microwave oven امریکہ میں بنا, okay, then the production, it was the first time, nobody else knew about it. Then slowly جب اس کی popularity بنی تو آہستہ آہستہ this product most probably went into the European market. وہاں اس کی ڈیمانڈ بڑھنی شروع ہوئی تو پروڈکٹ جو ہے وہ چونکہ ڈسٹینس بہت ہے ملک کے اندر لیکن کنڈیشنز تقریباً وہی ہیں, تو کمپنیز put themselves in the European continent and started producing that product in that area. اب جیسے جیسے اس کی پروڈکشن بڑھتی گئی تو کاسٹ آف دا پروڈکٹ گرتی جاتی ہے. جب وہ گرنی شروع ہوتی ہے تو لیٹس سے امریکہ میں چونکہ اب اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی تو یورپین مارکیٹ سے وہ پروڈکٹ جو ہے امریکہ جا رہا ہے. اسی طرح سے یہ پروڈکٹ پھر جاپان پہنچتا ہے اور پھر یہ ساؤتھ کوریا جاتا ہے اور پھر ویتنام جاتا ہے, پھر وہاں سے ملیشیا آتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی پروڈکٹ ملیشیا میں بن کے یہ امریکہ یا جاپان ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو دیر از اے سائیکل وچ گوز تھرو, اور اس کے پیچھے بہت سی لاجکس ہیں, اور اس میں ٹیکنالوجی کہاں ڈیولپ ہوئی, کہاں اس کو کمرشلائز کیا گیا, اس کمرشلائزیشن سے جو پروڈکٹ بنے وہ پہلے کہاں بکے. تو یہ ایک ڈیفیوژن ہے ٹیکنالوجی کا جو ایک قسم کا ایک اسٹینڈرڈ بنا دیتا ہے کہ ہاؤ وڈ دا پروڈکٹ موو فرام ون کنٹری ٹو دی ادر کنٹری, فائنلی ویئر وڈ اٹ بی لاجیکلی پروڈیوسڈ, اینڈ فرام دیٹ پروڈکشن سائٹ ویئر وڈ اٹ بی ایکسپورٹیڈ. یہ تو ایک کانسیپچلائزیشن ہے جس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے انڈر دی پروڈکٹ ڈیفیوژن پروسیس. لیکن اس سے پہلے ہماری انٹرسٹ ہوگی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اور کوئی انفلوئنس ہے جو جنرلی ہر جگہ کے اوپر کامنلی استعمال ہو رہا ہو. تو اس میں ایک کانسیپٹ ہے بہت امپورٹنٹ, وہ ہے ورڈ آف ماؤتھ کا. ورڈ آف ماؤتھ اسپریڈ کیسے کرتا ہے, دیٹ از دا بیسک کانسیپچلائزیشن. اور ریسرچ کہتی ہے کہ ورڈ آف ماؤتھ جس کے پیچھے کمرشل انٹینٹ نہ ہو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے دین اینی ایڈورٹائزنگ دیٹ از پیڈ فار. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی پروڈکٹ کو پروموٹ کرتا ہوں اپنے طور پہ, بیکاز مجھ سے کوئی پوچھتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ آئی ایم این ایکسپرٹ, بیکاز آئی ہیو اے پرسنل ایکسپیرئنس, میرے پاس اس پروڈکٹ کی نالج بہت زیادہ ہے, تو کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے خیال میں اس پروڈکٹ کیٹیگری میں سے کون سی چیز بہتر ہے, اور میں اس کے حوالے سے اس کو اپنی ایڈوائس دیتا ہوں. اور اگر اس آدمی کو یہ پتا ہو کہ میرا اس میں کمرشل انٹینشن کوئی نہیں ہے یا مجھے اس کا کمرشل فائدہ کوئی نہیں ہوگا, تو جو شخص مجھ سے پوچھ رہا ہے اس میں میرے لیے کریڈیبلٹی زیادہ ہوگی. آن دی ادر سائڈ وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ کہ اگر دس پرسن ہو از آسکنگ اور ہو از بینگ گیون مائی اوپینین, اس کو یہ پتا ہو کہ یہ اوپینین میں دے رہا ہوں اور اس میں مجھے فائدہ ملے گا, تو آبویسلی میرے میسج میں, میرے کمیونیکیشن میں اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ گرے گی. نو اس ایریا میں اوپینین لیڈرز کا ایک کانسیپٹ ہے وچ از بیکمنگ ویری سگنیفیکنٹ, اور اب یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ مارکیٹرز کوشش کرتے ہیں کہ وہ پہلے ڈسکور کریں کہ یہ اوپینین لیڈرز پرٹیکولر پروڈکٹ یا برانڈ کیٹیگری میں کہاں لوکیٹڈ ہیں, اور پھر ان کے ورڈ آف ماؤتھ کو استعمال کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کئی جگہوں کے اوپر کچھ لوگوں کو برانڈز یا پروڈکٹس جو ہیں وہ فری میں بھیجے جاتے ہیں. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو استعمال کریں, اور وہ ٹارگیٹ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی اوپینین لیڈرز ود ان دا پروڈکٹ کیٹیگری. اوپینین لیڈر دیر فور از اے پروسیس, اور یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دس از اے ڈائنامک پروسیس, اٹ کنٹینیوز. دیٹ مینس کہ ایک پروڈکٹ کے لیے اگر ایک شخص اوپینین لیڈر ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر پروڈکٹ کے لیے اوپینین لیڈر بن جائے. اس کا کنسیپچلائزیشن کے اوپر جب ہم ڈسکشن کریں گے تو وی ول ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ
how this is worked and what is the cause behind it. लेकिन इस वक्त what we need to first do is to define opinion leadership. Opinion leadership is a process which is whereby one person, who we might call opinion leader, informally influences the actions and behaviors of a peer person who we will call opinion seeker or who is a recipient of the opinion. یہ آپ نے غور کیا ہوگا کئی جگہوں کے اوپر وداؤٹ ریئلی انڈرسٹینڈنگ کہ جب ہم نے لیٹس سے کمپیوٹر خریدنا ہوتا ہے یا لیپ ٹاپ خریدنا ہوتا ہے تو لوگ خاص طور پہ اگر ایک انسٹیٹیوشن یا یونیورسٹی میں ہیں تو وہ ایک خاص شخص کے پاس جا کے اس سے پوچھتے ہیں, اس سے اوپینین لیتے ہیں کہ بھائی بیسٹ جو لیپ ٹاپ ہے وہ کون سا ہے, اور وہ شخص جو ہے نارملی اپنی اوپینین بغیر کسی موٹیویشن کے, کسی ایکسٹرنل موٹیویشن کے وہ یہ اوپینین دیتا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ ایک تو ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے, ہی آلویز از اے پرسن ہو از پرسنلی ایکسپیرینس دا پروڈکٹ. نمبر 2, اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس پروڈکٹ کے متعلق معلومات جو ہے وہ کانسٹنٹلی سیک کرتا ہے. ہی از knowledge seeker in terms of that particular product. So لوگ زیادہ تر دیکھیں گے کہ وہ کمپیوٹر سے, جرنل سے, میگزین سے انفارمیشن اس پروڈکٹ کے حوالے سے حاصل کرتا ہے بیکاز اس کا پرسنل انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور پرسنل انٹرسٹ صرف اپنے حد تک محدود ہوتا ہے. سیکنڈ, اور فائنلی ہی از ویری آؤٹ گوئنگ, یعنی کہ ہی لائکس ٹو ٹاک, ہی لائکس ٹو ڈیمونسٹریٹ دیٹ ہز نالج از آف ویری ہائی فریم ورک, اور وہ دوسروں سے اپنے آپ کو ذرا ڈفرینشیٹڈ سمجھتا ہے بیکاز ہی انڈرسٹینڈس دیٹ ہی ہیز مور نالج اینڈ دیئر فور ہی از ویری ہیپی ٹو ہیلپ پیپل ٹو بی ایبل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین پروڈکٹس اینڈ آل دیٹ. اب اگر یہ چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے تو پھر مارکیٹرز کی یہ بھی انٹرسٹ ہوگی کہ وہ یہ پتہ لگائیں کہ اوپینین لیڈرز ہیں کہاں. اور اسی لیے جب ہم سیگمنٹیشن کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ مارکیٹ سیگمنٹ میں ہم اوپینین لیڈرز کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں. نا اوپینین لیڈرز کا جو فریم ہے تو بہت طریقے ہیں پتہ لگانے کے. مثال کے طور پہ آئی کین ہیو اے کویسچن کہ میں کسی سے پوچھوں کہ جب آپ پروڈکٹ خریدتے ہیں تو کیا آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں؟ اگر اس کا جواب ہے نو تو لاجک کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شخص جو ہے اوپینین لیڈر ہو. دوسری طرف اگر وہ کہتا ہے یس تو پتہ چلتا ہے کہ لاجک میں کہ یہ شخص جو ہے اوپینین سیکر ہے. اسی طرح دیر آر سو مینی ادر فریم ورکس وچ انکلوڈس کی انفارمنٹس. مثال کے طور پہ میں کسی سے پوچھتا ہوں جب آپ نے یہ لیپ ٹاپ خریدا تھا یا آپ نے یہ پروڈکٹ خریدا تھا تو اس کو آپ نے جب خریدا تو یہ مشورہ آپ نے کس سے کیا تھا. دیر آر ادر فریمز آلسو وچ آر نارملی کالڈ سوشیو میٹرک میتھڈ وچ مینس ہم اوپینین لیڈر کی ایک پروفائل بنا لیتے ہیں کہ اوپینین لیڈر کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ہی شوڈ بی ویری ویل ایجوکیٹڈ ان دیٹ پرٹیکولر ایریا, ہی شوڈ ہیو certain features, he should be very outgoing, he should travel, he should be all that. And then we try within the segment, we try and see which particular person or group or the niche has these kind of people who we can designate as opinion leaders. اور جب ہم یہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو انفارمیشن پرووائڈ ایسی کی جائے کہ دیٹ انفارمیشن will help the person to come about to a personal judgment rather than trying to figure out for any other benefit. Now, اس بیسس کے اوپر he becomes specialized. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ specialized ہے تو پھر لاجک کہتا ہے کہ اگر ایک شخص لیپ ٹاپ کے پرچیز میں he is an opinion leader تو دوسری طرف we can also say that he may not be the person to consult for the purposes of finding the best car. Therefore, for the car there may be another opinion leader, and for the purposes of a laptop there would be another opinion leader. اسی طرح سے when we go further, we need to be able to look at کہ opinion leader کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے word of mouth. اور میں نے جیسے کہا کہ انفارمل ہوتا ہے, اور اس میں جو کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ that person will not benefit فائنینشلی فرام دس ٹرانزیکشن. اور یہ جو انٹریکشن ہے یہ بھی فیس ٹو فیس ہوگا یا آن اے ٹیلی فون ہوگا یا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوگا جس میں کمیونیکیشن
1-to-1 हो रही है। ईमेल अब तो बहुत ही कॉमन हो गई है, फेसबुक्स, ट्विटर, blogs, all these have become, or chat groups on the internet, all have these become where the opinion leaders normally tend to give their own opinion about the products. Okay, now we have launched the concept or the theme of our next lecture in terms of the word of mouth communication and so on and so forth, and we would like to look at the dynamics of this process, because as research suggests, this is a very critical area which is very profitable for the purposes of the marketers. It does not cost you much. However, it is also very, very potent. और इसके बाद हमने जो डिस्कशन करनी है वो है how does a product get diffused and how this diffusion process also influences the purchase behavior of a consumer for a particular product. Now, with this, I'll quickly go over whatever we have discussed today. We had recapitulated the discussion on culture, international, as well as combining it in juxtaposing it, यानी कि उसको मद्दे मुकाबल रख के कि लोकल कल्चर्स का क्या इम्पैक्ट है, तो इंटरनेशनल कल्चर्स का जो इम्पैक्ट होगा, उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए we came to a conclusion that इंटरनेशनल मार्केटिंग में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ स्ट्रेटजाइज करने के लिए कुछ सिंपलिस्टिक फॉर्मूलाज हमारे पास हैं जो हमारी इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम उसको कोशिश करें अप्लाई करने के लिए. बट वट एवर वी डू, द कोर इशू वुड बी कि जो लोकल कल्चर है उसकी नॉलेज should be of a very high degree, because ultimately whatever we do, we have to adapt the global frame or the the world contextualization to a local market intent, because it creates more familiarity, and the more familiar a product is, the better reception it would have in terms of its success. Iske baad we had started the concept of other influences which are more generalizable rather than what we have been discussing in terms of social class, age, education, and so on and so forth. And this concept, which is becoming very prominent, is the concept of opinion leadership process, where informally somebody will be giving information to a recipient on the basis of his personal experience and expertise. This will be taken on the basis of कि उसमें उसको कोई पर्सनल मुनाफा नहीं हो रहा, तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इतनी ही बढ़ जाती है. इसके साथ we were thinking of the logic of product diffusion process, which is what we will be taking in the last part of the lecture on this chapter. And with this, I'll bring this to the conclusion, and we'll continue in the next lecture at that point. Again, thank you very much. Allah Hafiz.